بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور پھر اسے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ عائشہ اس دن جس شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا کسے کھڑا رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا ہی آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے اللہ کی طرف سے مجھے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دیں یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو اسبا کی شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سفارش کو قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلتے ہوئے میرا گزر ایک نہر پہ ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کردہ گنبد بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے مناسب ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، اور نمبر 4، دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، اس کے اور مخلوق کے درمیان پردہ اس کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ کا نور اس ساری ہی مخلوق کو جلا ڈالے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل کو پیدا فرمایا ہے وہ تب سے دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر ان اوپر نہیں اٹھاتے، ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت زرارہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟
یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے اور ان کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے قریب بھی جاؤں تو جل جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا مسلسل خرچ اس خزانے کو کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس سے بھی پہلے جب ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے، اس کے باوجود ان کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے جس سے وہ لوگوں کو پست و بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے جیسے کہ چارپائی وزن سے ہولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے اور اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلات کے راستوں پر نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا اور جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ہمیشہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یہ کلمات کہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے اپنی بائیں جانب دھتکارا اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم کلام ہوں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، جب بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ پائے گا، اور جب سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے خشک ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی صحیح۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو پیارے نبی کی پیاری باتیں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔